سامعین محترم السلام علیکم. ہفتہ وار ادبی پروگرام افکار کے ساتھ میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت. سامعین کرام، ادب زندگی ہے، رویے ہیں. ان رویوں سے جڑے احساسات کا باکمال اظہار ہی اہل قلم کا کار خاص ہے. ایسے ہی اہل قلم سے آپ کی ملاقات کے لیے ہم نے پروگرام افکار ترتیب دیا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی دوست موجود ہیں، مضمون نگاری کے ساتھ ساتھ مصوری سے بھی وابستہ ہیں. معروف شاعر غلام محمد قاصر کے صاحبزادے بھی ہیں. ان سے ان کے والد کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو عماد قاصر صاحب، ہم آپ کو پروگرام افکار کی پوری ٹیم کی جانب سے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کامران طارق صاحب مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے تشریف لائے. عموماً سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اور جب ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہوں جن کا بچپن اس قدر بھرپور شخصیت کے ساتھ گزرا ہو، ان کی شخصیت کے اثرات آپ کی ذات پر یقیناً مرتب ہوئے ہوں گے، تو یوں کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے شروع سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کس ماحول میں گزرا، وہ کیا ماحول تھا، کیا دور تھا، اور کس قسم کے لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی، اور ان کی شخصیت نے، ان کے افکار نے آپ کی ذات پر کیا اثرات مرتب کیے. جیسے آپ نے کہا کہ واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سوال کہاں سے کیا جائے، تو جواب بھی ویسا ہی ہے کہ چونکہ اتنے بہت سے حوالے ہیں. مجھے یاد ہے جب آنکھ کھولی اور بچپن میں اپنے ارد گرد دیکھا تو صرف کتابیں ہی کتابیں، شاعری، لفظ اور شعر و ادب یہ چیزیں تھیں. غلام محمد قاصر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ والد تھے، اور میرے نانا سعید احمد اختر وہ بھی ایک بہت معروف شاعر، میرے ماموں خاور احمد اور امجد سعید اختر یہ دونوں بھی شاعر ہیں بہت معروف. تو مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہت بڑی ادبی شخصیات جیسے احمد ندیم قاسمی صاحب یا امجد اسلام امجد صاحب، احمد فراز صاحب، افتخار عارف صاحب اور اس طرح کے جتنے بڑے نام ہیں، پشاور میں ہمارا بچپن گزرا تو وہاں پہ محسن احسان صاحب، خاطر غزنوی صاحب، جتنے بڑے نام ہیں ان سب کو ہم نے بچپن میں اپنے ارد گرد دیکھا اپنے والد صاحب سے. اور ظاہر ہے کہ کتاب سے محبت یا لفظ سے محبت وہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. اور پھر مجھے بچپن سے ہی مصوری کا شوق تھا، تو وہ ایک جو کریٹیو معاملہ ہے وہ مجھ میں مصوری کے اینگل سے آیا. اور بچپن ہمارا بہت بھرپور تھا. قاصر صاحب چونکہ ان کا شاعر ہونے، شاعری تو ان کا ایک حوالہ یا ان کی پہچان ہے ہی، لیکن پروفیشن جو تھا ان کا وہ بھی ادب سے ہی تھا. اردو ادب ان کا مضمون تھا، اردو ادب وہ پڑھایا کرتے تھے. تو ہمیں بچپن سے ہی کتاب سے، لفظ سے محبت جو ہے وہ انہوں نے سکھائی. اور ان کا ایک اور خاص جو زاویہ ہے وہ بھی سامعین کے لیے ایک دلچسپی کا باعث ہوگا، وہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، جس کے اوپر آج کل بہت بات ہوتی ہے، بہت سی کتابیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرا سائیکالوجی یعنی مابعد النفسیات. تو ہمیں انہوں نے بہت بچپن سے ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑا بہت ہمارا شوق رہا کہ ان کا یعنی جو باٹم لائن ہے اس بات کی وہ یہ ہے کہ آپ اوروں کے لیے جتنا اچھا سوچیں گے یا آپ جو بھی چیز مثبت سوچیں گے تو اس کا کبھی کوئی برا رزلٹ یا برا نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی اچھا رزلٹ نکلے گا. بہت خوب آپ نے سوچنے کے حوالے سے بات کی، تو یہاں میرے دل میں ایک سوال ابھرا آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے. مزید جب آپ نے بتایا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ شاعر یا مضمون نگار یا مصور نہ ہوتے، یعنی تخلیق سے آپ کا تعلق نہ ہوتا، تو پھر آپ کیا ہوتے؟ دلچسپ سوال ہے. پیشے کے لحاظ سے تو میں ایک بینکر ہوں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ میں شاید صرف بینکر ہی ہوتا. اب یہ ہے کہ جو تخلیق کے کچھ حوالے ہیں، جیسے مجھے مصوری کا شوق ہے، پینسل سکیچز اور پیسٹلز میں میرا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروز جو ہے نثر اردو انگریزی دونوں میں نے لکھی. پڑھنے کا مجھے ہے شوق، جو اردو انگریزی لٹریچر ہے، شاعری اور نثر دونوں اس میں ہے. شاعری چونکہ گھر میں جیسے بھی ذکر ہوا. اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکنگ کا ہے کچھ معاملہ، پیرا سائیکالوجی ہے. یہ ساری مختلف جو متنوع قسم کی جہتیں ہیں، اس میں میرا پڑھنے کا ہے معاملہ. تو اگر ظاہر ہے کہ یہ گھر میں ایک ماحول نہ ملتا تو یہ جتنے باقی حوالے ہیں بینک، تو یہ سارے حوالے شاید نہ ہوتے اور پھر میں صرف ایک میں بھی بینکر ہی ہوتا. ادب سے تعلق جوڑنے کے بعد بینکنگ کی طرف آپ کیسے آ گئے؟ اچھا، یہ کچھ معاملہ یوں ہے کہ میرا جب
پڑھائی کر رہا تھا اس وقت مجھے مصوری کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا، اور پھر میٹرک کے بعد بھی جو ہے میرا ارادہ تھا کہ میں مصوری میں ہی آگے جاؤں. لیکن انہی دنوں میں جب میرا انٹر کا ہوا تو 1999 کی یہ بات ہے، غلام محمد قاصر صاحب کا اسی سال انتقال ہوا. اب جب ان کا انتقال ہوا تو اس میں چونکہ میں بڑا ہوں، میں عدنان مجھ سے، میرے بھائی 1 سال چھوٹے ہیں، اور نیلم ہماری بہن ہے، وہ مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہیں. تو میں چونکہ بڑا تھا تو میری ایک تو یوں سمجھ لیجیے کہ ذمہ داری زیادہ تھی مجھ پر، اور اس وقت مجھے ایک فیصلہ یہ کرنا تھا کہ مجھے آگے اپنا جو تعلیمی ایک ہے ڈائریکشن وہ کیا رکھنی ہے. تو اس موقع پہ پھر میں نے 3 راستے تھے میرے پاس. ایک چونکہ بزنس ایجوکیشن میں آلریڈی کر رہا تھا، دوسرا تھا لٹریچر، میرا انگلش لٹریچر میرا سبجیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مصوری کا بھی تھا. تو قاصر صاحب کے جو قریبی دوست تھے جن کا تعلق جو ہے وہ بھی ایجوکیشن سے تھا، ان میں سے میں نے کچھ سے مشورہ لیا. تو ان سب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ اگر بزنس ایجوکیشن ہے، MBA ہے، وہ کر لیں تو اس میں آپ کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ادب یا مصوری کے مقابلے میں اگر MBA آپ کریں گے تو آپ کو آگے جاب لینے میں تھوڑی سی ایک مواقع شاید زیادہ ملیں گے. اور جہاں تک لٹریچر کی یا پینٹنگ کی بات ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی پروفیشنل ایجوکیشن نہیں رکھ سکیں گے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. پروفیسر ایڈون ہیں، وہ سر فہرست ہے اس میں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے MBA کیا، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے اچھی جاب بھی مل گئی، اور وہ جو دوسرے دونوں حوالے تھے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں. چلیں، آپ نے کہا کہ دونوں حوالے جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی بات سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عموماً پیشے سے اور شوق کے درمیان ایک توازن قائم نہیں کرتے لوگ. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دفتر میں جو کام کر رہے ہیں اس سے تھک ہار کر گھر آئیں گے تو شاید ہمارے لیے اتنا ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم اپنے شوق کو وقت دیں. پوچھنا یہ چاہوں گا عماد بھائی آپ سے کہ کس طرح آپ نے توازن برقرار رکھا ادب اور بینکاری سے، کیونکہ دونوں شعبے بالکل مختلف ہیں. بالکل، ایک میں آپ کے دماغ کا دایاں حصہ استعمال ہوتا ہے، ایک میں آپ کے دماغ کا بایاں حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرکیف اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے نیچرلی ایک سائڈ سٹرونگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس ہیں جیسے مشتاق یوسفی صاحب کا نام سر فہرست ہے. تو بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جنہوں نے بینکاری میں بھی اور ادب میں بھی اپنا بہت نام بنایا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا شوق ہے، فالو یور پیشن کی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کا وقت آپ کو نکالنا پڑتا ہے. دیکھیں، جو آپ کا پیشن ہے وہ تو جو آپ کا پروفیشن ہے وہ تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کے شوق کی بات ہے تو اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ وقت ضرور جو ہے اس کے لیے دینا پڑتا ہے. اور اس میں کمال یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اگر آپ دفتر سے تھک کر بھی گھر پہنچتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی کوئی پسندیدہ کتاب رکھی ہے، یا کوئی ایسا ناول آپ پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ نے کوئی پینٹنگ، کوئی اسکیچ پہ کام شروع کیا ہے، تو اسے دیکھتے ہی آپ کی وہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو نہ وقت کا احساس ہوتا ہے. بعض دفعہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے پوری رات آلموسٹ گزر جاتی ہے، اور آپ اگر کسی مضمون پہ، کسی تخلیق پہ کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ آپ کا ایک طرح سے شوق ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس میں آپ کی پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی اپنی کلائمیکس کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ وقت آپ کا ساتھ ساتھ نکلتا ہی رہتا ہے. یعنی آپ کا جو پیشن ہے اگر آپ وہ نہ کریں تو میرے خیال سے جینا بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں خود کو اس معاملے میں بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والا ایک کریٹیو سائٹ پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ معاملہ رکھا ہے، تو وہ وقت خود بخود آپ کا مینیج ہوتا چلا جاتا ہے. بہت خوب. جی سامعین کرام، میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پروگرام افکار آپ سن رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد قاصر، جو کہ معروف شاعر غلام محمد قاصر صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. تو تھوڑا سا پروگرام میں ہم یقین قاصر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. قاصر صاحب کو بطور والد کیسا پایا آپ نے؟ قاصر صاحب بطور والد، ان کا جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ رویہ ہمارے ساتھ تھا. وہ جو ایک ہوتا ہے عام طور پر، انہوں نے کبھی ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کی. جہاں تک پڑھائی کی بات ہے تو انہوں نے ہمیں شروع سے یہ کہا کہ جو آپ کا دل چاہے آپ اسی فیلڈ کو جو ہے اس میں پرسو کریں، اور بس صرف یہ ہے کہ جو بھی چیز کریں اچھے سے کریں، محنت سے کریں. اور ساتھ ہی ان کا یہ تھا کہ بالکل دوستوں کی طرح ہمیں وہ ٹریٹ کرتے تھے،
اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر انہوں نے کہا کوئی بھلے آپ کے ساتھ اچھا کرے یا اچھا نہ کرے، لیکن آپ کا ایک اپنا معیار ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو زیب نہ دے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں، ان پہ چل کے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ کامیابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہاں میں عماد صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً تو خیر نہیں لفظ مناسب ہے، ہمیشہ ہی والدین اولاد کے لیے بہتر چاہتے ہیں۔ آپ بطور اولاد قاصر صاحب کی ادبی خدمات کے اور ان کے کام کی مزید ترویج کے لیے کچھ ایکسٹرا آپ نے کچھ ایسا کام کیا جس سے آپ کو لگے کہ اس طریقے سے میں ایک نئی جہت ان کے کام کے حوالے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں؟ اچھا، اس کے دو پہلو ہیں۔ جہاں تک ان کے کلام کا ہے تو الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ قاصر صاحب کی وفات کے بعد ان کی جو کلیات کو مرتب کرنا تھا، وہ میں نے، عدنان نے اور نیلم، ہم بہن بھائیوں نے اور کچھ قاصر صاحب کے قریبی دوستوں نے مل کر ہم نے اس کو کلیات کی شکل میں جو ہے وہ ایک شعر ابھی تک رہتا ہے کلیات قاصر کے عنوان سے جو ہے وہ شائع کیا۔ حال ہی میں اس کی اشاعت، دوسری اشاعت ہوئی ہے اور اس کا بہت اچھا ہمیں کراچی میں بھی اس کا ایک تقریب ہوئی، اسلام آباد، پشاور، مختلف جگہوں پہ، اور ساری دنیا سے ہمیں اس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا کلام، قاصر صاحب کا ان کا کلام ہم نے یکجا کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا، قاصر صاحب کی ایک ویب سائٹ قاصر.com کے نام سے ہے، فیس بک پہ ان کے فین پیجز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کے جو مشاعروں کے ویڈیوز موجود ہیں، یہ تمام بھی ان کے حوالے سے ہیں۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارا ہی بیک اینڈ پہ جو وہ ہے سارا ایفرٹ وہ ہمارا ہے۔ تو اب قاصر صاحب کا نام اور کلام ان کا پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی کوئی ایکسیس کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوا اس کا ایک پہلو۔ دوسرا، ان کی شاعری کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ اب چونکہ ان کی شاعری کا شروع سے ہی ایک اس کا قاری بھی رہا ہوں تھوڑا ادب کا، تو قاصر صاحب کی شاعری کو وہ جو ان کا ایک شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اب یہ شعر ہے ان کا، یا اور ان کے بہت سے مشہور اشعار ہیں۔ ان اشعار جو ان کے سامعین ہیں وہ یا ان کے قارئین ہیں وہ انہیں انہی شعروں کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن میرا ایک تھوڑا سا ایک زاویہ دیکھنے کا مختلف یوں رہا کہ میں نے قاصر صاحب کو، چونکہ ابھی آپ کا سوال بھی تھا کہ میں نے انہیں چونکہ قریب سے آبزرو کیا، تو ایک ان کی شخصیت کا ڈیفرنٹ پہلو تھا، وہ تھا کہ انہیں پیراسائیکالوجی، مابعد النفسیات کا شوق تھا۔ تو میں نے ان کی شاعری میں جو مابعد النفسیاتی حوالے ہیں اس حوالے سے ایک مضمون حال ہی میں تحریر کیا، جس کو جو سیپ ایک بہت مشہور ادبی رسالہ ہے اس نے بھی شائع کیا، اور بھی حال ہی میں نے کراچی میں جو تقریب تھی کلیات قاصر کی پذیرائی کی وہاں پہ پیش کیا، اور وہاں پہ سار انصاری صاحب کی صدارت تھی۔ اس میں صابر ظفر صاحب، انور شعور صاحب، مبین مرزا صاحب اور امرین حسیب عمر صاحب، ان سب نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو اس میں مجھے یہ ہے کہ اس میں ان حوالوں سے قاصر صاحب کی شاعری کو دیکھا گیا۔ جیسے پیراسائیکالوجی عام طور پہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، تو پیراسائیکالوجی کی ایک تھوڑی سی تعریف کی گئی کہ جیسے اس میں ESP ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، یا کلیئر وائنس ہے، یا OBE، یا مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے مجموعے کو ہم پیراسائیکالوجی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں اس کی تعریف میں تو شامل ہیں، لیکن پیراسائیکالوجی ان تمام چیزوں تک محدود نہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے اردو میں آسان الفاظ میں بتا پائیں کہ پیراسائیکالوجی کیا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ عام الفاظ میں اگر اردو میں ہم کہیں تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے معلوم حواس ہیں، جو 5 حواس ہیں جن سے ہم کسی چیز کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں، ان معلوم حواس سے بیانڈ، ان سے ہٹ کر، ان کے علاوہ اگر ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کریں تو اس کو ہم پیراسائیکالوجی کہہ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اس مضمون میں تفصیل موجود ہے۔ 585 کلو ہرٹز ریڈیو پاکستان اسلام آباد پر آپ سن رہے ہیں پروگرام افکار، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد قاصر، اور ہم بات کریں گے ان سے ان کی مصوری کے حوالے سے کہ یہ شوق کب پیدا ہوا اور پہلی بار آپ نے برش کب اٹھایا؟ مصوری کا شوق مجھے بہت بچپن سے تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب کبھی گھر سے اسکول جایا کرتا تھا یا کہیں بھی ہم، تو رستے میں مجھے کوئی ایسی بلڈنگ نظر آتی تھی یا کوئی ایسا منظر نظر آتا تھا تو میں گھر آ کے وہ اس کو کاغذ پہ بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو اسکول کے زمانے سے ہی مجھے زیادہ شوق جو ہے وہ پورٹریٹس کا رہا۔ تو اس زمانے میں مجھے ظاہر ہے کہ کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، تو اور مختلف کرکٹ کے میگزینز ہوا کرتے تھے،
عمران خان اس وقت کپتان تھے کرکٹ ٹیم کے، تو میں نے ان کے بہت سے اسکیچز بنائے. اور پھر ایک موقع آیا کہ جب وہ اپنے شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ہمارے اسکول آئے، تو میں نے ان کو ان کا ایک اسکیچ بنا کر پیش بھی کیا. میں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو ان کا ایک اسکیچ بنا کر پیش کیا، ان کا ایک کارٹون بھی بنا کر انہیں پیش کیا تھا. تو وہ میرا شروع سے تھا. تو میں نے شروع سے، پھر اس کے بعد میں نے واٹر کلر میں اور آئل میں بھی تھوڑا بہت کام کیا، لیکن مجھے زیادہ جو شوق رہا وہ پینسل اسکیچز اور پیسٹلز میں میرا پھر کام ہے، اس میں میرا زیادہ کام. سامعین محترم، یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ کارٹون بنانے کا مطلب کسی کی تصحیح ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک آرٹ ہے. اسے انگریزی میں کیریکیچر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک طرح کی ٹریبیوٹ ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کا رجحان کم ہے. بیرون ممالک میں اگر آپ کسی کا کیریکیچر بناتے ہیں تو اس کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. جی کیسے سب آپ بتا رہے تھے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا. اور تو بہرکیف میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ میں نے پھر پینسل اسکیچز ہیں وہ میں نے بہت سے لوگوں کے اسکیچز بھی بنائے، پیسٹلز بنائے. قائد اعظم علامہ اقبال، ان سے لے کر مختلف شخصیات، مختلف شعراء کرام، اور کچھ کتابوں کے جو ہیں وہ سر ورک کے لیے یا ان کے پس ورک کے لیے بھی کچھ شعراء کے اسکیچز بنائے جو کتابیں ابھی زیر اشاعت ہیں. تو پینٹنگ کا معاملہ یوں چلتا رہا ہے. تو آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلومہ وغیرہ بھی مصوری میں حاصل کیا ہے؟ مصوری میں نے باقاعدہ کوئی ڈپلومہ یا سرٹیفکیشن اس طرح کی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ کچھ ایسے بڑے نام ہیں جو جیسے حامد ظہور، جو ہمارے بہت ایک مائع ناز مصور ہیں، اور ان سے میرا رابطہ رہا ہے، اور ان سے میں باقاعدہ ان سے جا کر سیکھتا رہا ہوں. تو میرے پاس اگرچہ کوئی ایسی ڈگری اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن یہ اعزاز ہے کہ حامد صاحب سے، اس کے علاوہ ایک نثار صاحب پشاور میں ہوا کرتے تھے، ان سے مجھے کچھ عرصہ. راشد کنڈی مرحوم ایک بہت بڑا نام ہے، کراچی میں وہ تھے، گزشتہ 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. وہ شاعر بھی تھے اور مصور بھی تھے. تو ان کی رہائش پہ جا کے ان سے بھی میں نے پینٹنگ کے حوالے سے سیکھتا رہا ہوں. مصوری کے علاوہ تخلیقی جو دیگر جہتیں ہیں، ان میں سے کس جہت پر آپ نے زیادہ کام کیا ہے؟ جیسے بھی ذکر ہوا، میں نے کچھ میرے مضامین مختلف اخبارات میں مختلف موضوعات کے اوپر شائع ہوئے ہیں، جیسے میں نے وہ پیراسائیکالوجی کے حوالے سے ذکر کیا. اس کے علاوہ مجھے جو ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کا ہے، جو اس حوالے سے مجھے کچھ لیکچرز بھی دینے کا اتفاق ہوا ہے. پازیٹیو تھنکنگ، ورکنگ آف سب کانشیس مائنڈ، یعنی جو ہمارا لاشعور ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی ورکنگ کو سیکھ کر. تو اس حوالے سے مجھے یہ ہے کہ کچھ اتفاق ہوتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر لیکچرز دینے کا. یہاں ہم آپ سے آپ کے تجربے کا تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھانا چاہیں گے. آپ کے خیال میں آج کے دور میں جو ہمارے والدین ہیں، یقیناً اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ادب کی طرف، کتاب کی طرف آئیں، یا روکتے ہیں؟ اگر روکتے ہیں تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں، یہ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. لیکن اگر روکا جاتا ہے تو یہ بالکل ایک نامناسب بات ہے، کیونکہ جو ہمارے ظاہر والدین جو اس موقع پہ ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے چل کر ایک مثبت شہری بنے، ایک کامیاب شہری بنے، تو اس کے لیے جہاں ان کو تعلیم کی یا اس حوالے سے ان کو بتائے جانے کی ضرورت ہے، بچپن سے ان کی تربیت کی جانے کی، تو وہیں پر مثبت سوچ رکھنا، اس کا میسیج میرے خیال سے جتنا زیادہ ضروری ہے وہ شاید ہی کوئی اور میسیج اس سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک بچے کو آپ بالکل بچپن سے ہی یہ بتانا شروع کریں کہ اس نے مثبت سوچنا ہے، تو وہ اس کے ہر پہلو میں، اگر وہ تعلیم میں ہے یا اس کا کوئی بھی پروفیشن ہے، تو وہ اس کو ہر جگہ پر مدد کرے گی اس کی یہ والی سوچ کہ اگر وہ مثبت سوچتا ہے. جی سامعین، میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پروگرام افکار آپ سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد قاصر، اور افکار پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر اتوار صبح 10:30 بجے. عماد بھائی، اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ادبی حلقوں کو، کہ کیا وہ نئے لکھنے والوں کی مثبت تربیت کر رہے ہیں؟ نئے لکھنے والوں کی مثبت تربیت بالکل ہو رہی ہے. اس میں دونوں رائے موجود ہیں اپنی جگہ. میرا اتفاق ہے، بلکہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے کراچی، پشاور، پنڈی، اسلام آباد، مختلف جگہوں پہ، لاہور میں مختلف ادبی حلقوں سے میرا رابطہ ہے. ان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ
پرانے وقتوں میں یعنی اگر آپ آج سے 20-25-30 سال پہلے کا ادب دیکھیں تو اس وقت اب جو چیزیں جو ذرائع موجود ہیں یعنی پہلے کا یعنی 80s میں یا 90s میں اگر کوئی لکھ رہا ہوتا تھا تو اس کو ایک غزل اس کی لوگوں تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت ٹائم چاہیے ہوتا تھا، وہ کسی اچھے میگزین میں آئے یا اس کی کتاب چھپے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ غزل لکھی جاتی ہے اور وہ چند منٹس میں جو ہے وہ فیس بک پہ اور مختلف یہ جو ہمارے سوشل میڈیا سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو ان کو ذرائع بھی بہتر حاصل ہیں، ان کی جو ایک ریچ ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نئے لکھنے والے جو ہیں اس میں جو طبقہ اپنے سینئرز سے سیکھنا چاہتا ہے وہ ان سے سیکھ رہا ہے۔ بعض سینئرز کو یہ ایک تھوڑا سا ان کا گلہ ہے کہ جی نئے لکھنے والے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال سے دونوں سائڈ سے یہ چیز موجود ہے، لیکن اوور آل جو میری نظر میں فضا جو ہے وہ بہتر ہے، مطمئن ہے۔ مطلب جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو اگر کہیں کسی بڑے شاعر کے پاس اگر وہ جاتے ہیں، سینئر کے پاس، اور وہ سے کچھ پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو وہ نہ صرف ان کی تربیت کرتے ہیں بلکہ ان کو جو ہے وہ انکریج بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیکھنے کا شوق ہی آپ کو اوج کمال تک لے کے جا سکتا ہے۔ اور آج کا نوجوان چونکہ سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی تخلیق استاد کے پاس جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر چلے جائے، جو ظاہر سی بات ہے شخص کے اپنے نظریات ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر استاد سے رجوع کرنے کے بعد یہ چیزیں شائع ہوں تو مناسب رہے گا۔ آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا عماد قاصر صاحب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں ادب پر سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں وہ مثبت اثرات ہیں یا منفی اثرات ہیں؟ اگر منفی ہیں تو ہم انہیں کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ میری رائے میں جیسے بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی شاعر اپنی کوئی بھی تخلیق یا کوئی بھی تخلیق کار اپنی تخلیق اس پہ پیش کرتا ہے تو اس سے پہلے اگر وہ کسی استاد کو ایک دفعہ دکھا لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصلاح بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ اصلاح کے بعد ہو۔ اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو ہے کہ اس کا مثبت ایک رول ہے۔ مثبت تو یوں ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہے بہت پوری دنیا میں وہ چیز ود ان نو ٹائم پہنچ جاتی ہے، یہ تو اس کا پازیٹیو ہوا۔ باقی یہ کہ اس میں بعض دفعہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جو ایک سنجیدہ ایک معاملہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں ایک تھوڑی سی ایک جلد بازی کا پہلو لگتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے، اس کو اب پتہ ہے، اس کو یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ لکھے گا تو فوراً سے وہ چیز آ جائے گی، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں پر وہ جو ایک معیار ہونا چاہیے وہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے وہ زیادہ لکھنے کی، کیونکہ چاہے سوشل میڈیا میں ایک یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ سامنے ہیں اتنی دیر تک ہی آپ پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک غزل آج آپ نے کہی، آج اس پہ 5000 لوگ آپ کو بہت اچھا کامنٹ ہو جائے گا، واہ واہ کر لیں گے، لیکن 1-2 دن بعد پھر وہ پیچھے چلی جائے گی، اس کے بعد پھر کسی اور۔ تو وہاں پر چونکہ وہ سامنے رہنے کے لیے مجھے لگتا ہے بعض دفعہ جو نئے لکھنے والے ہیں اسپیشلی وہ تھوڑا سا جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس پہلو کو اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، تھوڑا سا وہ ایک چیز کسی اساتذہ سے مطلب کسی استاد کو دکھا کے اس کے بعد اگر پیش کی جائے تو میرے خیال سے بہتر معاملہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ واقعی ہمارے یہاں نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کے کلام کی رسائی بہت جلد ہو جائے، اور اپنی کتاب کے اشاعت کی بات کی، تو اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں اشاعتی اداروں کے رویوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اشاعتی اداروں کا بھی یہی ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ اس میں بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بعض ادارے ظاہر آپ کی نالج میں ہے کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے شعراء کا جو ہے وہ کلام چھاپا ہے، اور ان کا کلام چھاپ کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شاعر کی جب بات آتی ہے تو وہ نہ تو اس کو جو اس کا ایک جائز حق ہے، وہ بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ہمارے ادارے بھی بہت بڑے ہیں، شعراء بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ان کو نہ تو انہوں نے وہ رائلٹی، نہ وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ۔ دوسری طرف کچھ ایسے ادارے بھی یقیناً موجود ہیں کہ جو بالکل ادب کی خدمت سمجھ کر یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور جو کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اچھا ادب سامنے آئے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کلیات قاصر کا جو اشاعت ہوئی ہے، تو رنگ ادب ایک ادارہ ہے، رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی، اور شاعر علی شاعر صاحب ان کے وہ ہیں، اور کلیات قاصر جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ایک شعر ابھی تک رہتا ہے کلیات قاصر۔ تو یہ جو ہے یہ جس ادارے سے ابھی پبلش ہوئی، یا پہلے ہمارا مختلف اداروں سے قاصر صاحب کی کتابیں ان کی زندگی میں پبلش ہوتی رہیں،
اور ان کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن یہاں پر اس ادارے نے ہم سے خود رابطہ کیا اور انہوں نے خود کہا کہ قاصر صاحب ایک بڑا نام ہے اور ان کا کلام جو ہے وہ ہم دلچسپی رکھتے ہیں وہ سامنے لانے میں. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے شاعر، بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر وہ شاعر کی ڈیتھ کا یا جو حق تصنیف آرڈیننس ہے اس کے تحت 50 سال والا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے، وہ انتظار کیا جاتا ہے کہ جو ہی 50 سال کسی شاعر کی وفات کو پورے ہوتے ہیں اگلے دن اس کی کتاب آ جاتی ہے اور پھر اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ تو اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. اگرچہ قانون تو موجود ہے لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے عمل اس پہ کرایا جانا چاہیے. قانون تو موجود ہیں، تو اس اینگل سے بھی میرے خیال سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. بالکل آپ مناسب بات کر رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا، کلیات آپ کے پاس موجود ہے، کہ پی ٹی وی پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر نیلام گھر کے نام سے، طارق عزیز شو کے نام سے ایک شو آیا کرتا ہے. اس میں طارق عزیز صاحب نے کلیات قاصر کو انٹروڈیوس کروایا تھا. بہت اچھا لگا کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اپنے پروگراموں میں اچھی کتابوں کا تعارف پیش کریں تاکہ اچھی سے اچھی کتابیں قائرین تک پہنچیں. وہ اپنے آپ کو محدود نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف سوشل میڈیا تک محدود رہیں گے تو غلط بات ہے، ہرگز نہیں. وہ بھی ایک میڈیم ہے، استعمال کیجیے. لیکن اگر اچھے ادارے اپنے اچھے پروگراموں کے ذریعے اچھی کتابوں کی ترویج کریں گے تو یقیناً بہت مناسب بات ہوگی. سامعین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں عماد قاصر صاحب، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. جی عماد بھی، آپ کی ادبی افراد سے بھی ملاقات رہتی ہوگی، بہرحال جو نسبت آپ کے ساتھ موجود ہے بہت اعزاز کی بات ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں غلام محمد قاصر صاحب کی وفات کے بعد ادبی افراد کا رویہ اپنے ساتھ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ وہی شفقت برتتے ہیں وہ لوگ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب زمانہ بدل گیا ہے تو ادبی افراد بدل گئے ہیں؟ اس کا پہلے جو آپ اس سے پہلے ایک جملہ میں صرف بالکل آپ کی بات، طارق عزیز صاحب نے کہا تھا کہ جس لائبریری میں کلیات قاصر نہیں ہے وہ لائبریری ادھوری ہے. اور اس کے بعد ساحر لودھی جو بڑے مشہور کمپیئر ہیں، انہوں نے ٹی وی 1 پہ اپنے پروگرام میں حال ہی میں مجھے مدعو کیا تھا، تو انہوں نے بھی کتاب کے حوالے سے ہی مجھے بلایا تھا اور تعارف کرایا. تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اچھی کتابوں کا ذکر، اور پھر جیسے اس پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایسا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ قاصر صاحب کی وفات کے بعد جو ادبی جو حلقے ہیں یا ان کا ہمارے ساتھ، تو مجھے اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ میں کہوں گا کہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ قاصر صاحب کے جتنے بھی دوست، ان کے ادبی حوالے جتنے بھی تھے، یعنی قاسمی صاحب سے لے کر اور فراز صاحب، اور اللہ ان دونوں کے درجات بلند کرے، قتیل شفاعی صاحب، یہ سب تو جا چکے دنیا سے، اللہ ان کو ان کی بخشش فرمائے. جو باقی تمام جتنے امجد سلام امجد صاحب ہیں یا افتخار عارف صاحب ہیں یا جو بڑے نام، انور شعور صاحب، سہر انصاری صاحب، جتنے بھی ہیں، ان سب نے، جن کا یعنی قاصر صاحب کی زندگی میں ان سے رابطہ رہا، تو قاصر صاحب کی وفات کے بعد ان سب نے ہمیں بہت ہی شفقت سے وہ پیش آئے. اور مجھے بڑی خوشی ہے، بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ قاصر صاحب کی وفات کو 20 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان سب کے ساتھ ہمارا بہت ہی یعنی ایک ابھی حال ہی میں امجد سلام امجد صاحب سے ملاقات ہوئی لاہور میں، پروگرام کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. سعود عثمانی صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے، وسیع شاہ صاحب ہیں، یا کراچی میں صابر ظفر ہیں، انور شعور ہیں، امرین حسیب انبر صاحبہ ہیں، یا فاطمہ حسن، شاہدہ حسن، سلیم کوثر، بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان سب سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ بھی ہے اور ان سے ایک بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ بالکل ہمیں اپنے بچوں کی طرح سے، نہ صرف یہ کہ بچوں کی طرح سے ہمیں سمجھتے ہیں، یہ جو سینئر شعراء ہیں جن کا قاصر صاحب سے رشتہ رہا ہے، اور جو جونیئرز ہیں جو ان کے بعد کی ایک جو میں نے کچھ نام لیے، امرین صاحبہ ہیں یا وسیع شاہ صاحب ہیں، یہ لوگ تو چونکہ یہ قاصر صاحب سے ان کا ایک بہت ہی ایک عقیدت کا رشتہ ہے، تو وہ اس عقیدت کا اظہار ہمارے ساتھ گفتگو میں کرتے ہیں، تو ہمیں واقعی بہت ہی ایک فخر محسوس ہوتا ہے. جی سامعین محترم، آپ میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز پر ادبی پروگرام افکار سن رہے تھے. آج آپ نے عماد قاصر صاحب کے افکار جانے، جو کہ خود بہت اچھے مضمون نگار اور مصور ہیں، اور ساتھ ہی غلام محمد قاصر صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ادب انسانی زندگی پر اس قدر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے کہ اگر کوئی ادبی شخص دنیا میں موجود نہ بھی رہے تو بھی ان کے لواحقین سے ادبی افراد کا رویہ بہت شفقت بھرا رہتا ہے. تو یقین مانیے ادب سے تعلق آپ کو محروم نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو بہت کچھ دے کر جائے گا. کچھ نہ بھی دیا، لفظ اور کتاب سے جڑنے کے بعد آپ کے دل میں جو گدازیت آئے گی، اس سے آپ معاشرتی سوار میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے. انچارج پروگرام افکار، شاہراہ جمہوریت، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد. اگلے ہفتے ایک اور اہل قلم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میزبان پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت.
اللہ नेगेबान।